أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سورہ آل عمران کی یہ چند آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو پہلی آیت میں ان فی خلق السماوات والارض عقل مندی کا معیار بیان فرمایا کہ دنیا میں جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے کرشموں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں. اللہ کی مخلوقات جن کو اللہ نے بندوں کی خدمت میں لگایا ہوا ہے، ان مخلوقات کی خدمت کو دیکھ کر اپنے پروردگار کو پہچاننے کا راستہ تلاش کرتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی پیداوار میں، آسمان اور زمین کی پیدائش میں اللہ نے فرمایا لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے نصیحتیں ہیں، نشانیاں ہیں. عقل مند آدمی زمین کو دیکھتا ہے، اس سے اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے کہ یہ کتنی طاقتور اور کتنی مضبوط ہے، جو ہزار ہزار اور لاکھ لاکھ اور کروڑ کروڑ ارب ارب اور خرب خرب ٹن وزن کو اپنے سینے پر سنبھالتی ہے اور ذرا سی بھی حرکت نہیں کرتی. اور نرم جب پڑتی ہے تو اتنی نرم ہو جاتی ہے، اتنی نرم ہو جاتی ہے، ایک باریک رائی کا دانہ اس کے اندر ڈالو، تھوڑا سا پانی ڈالو تو اس کے لیے اتنی نرم ہو جاتی ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکل جاتا ہے. کھیتیاں جو ہوتی ہے وہ زمین کو پھاڑ ہی کر تو ہوتی ہے. اسی زمین پر جہاں گیہوں ہو رہا ہے، چاول ہو رہا ہے، رائے ہو رہی ہے اور دوسری کھیتیاں ہو رہی ہے، اس پر اسی زمین پر ہزاروں ٹن کی چیز رکھ دی جائے تو وہ بھی صحیح سلامت ہے. یعنی نرم اتنی ہے کہ اتنے ایک باریک دانے کا بھی استقبال کرتی ہے، اور جب اپنی سختی اور اپنی طاقت دکھاتی ہے تو ہزاروں ٹن کی چیز کو بھی برداشت کرتی ہے. اور خلق السماوات بغیر عمد، آسمانوں کو پیدا فرمایا بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی ستون کے. آپ 50 بائی 50 کی چھت مشکل سے بغیر ستون سے لگائیں گے، اور اگر کوئی لگائے گا بھی تو ظاہر سی بات ہے اس کو بیچ میں آپ اس چھت کو دیکھو گے فتح مسجد کی تو اب یہ آپ کہو گے کہ اتنا بڑا ہال، بیچ میں کوئی پلر نہیں ہے، لیکن اوپر دیکھیں گے تو آپ کو اتنے لمبے چوڑے بیم نظر آئیں گے جو اس کو سپورٹ کیے ہوئے ہیں. ذرا یہ بیم ہٹا دیجئے کہ کیا چھت باقی رہے گی؟ نہیں رہ سکتی ہے. ہم 10 بائی 10 کی چھت بغیر کسی سپورٹ کے نہیں ڈال سکتے. اللہ نے فرمایا کہ خلق السماوات، ایک نہیں 7 سماوات طباقا،
کنٹینیو پے در پے 7 آسمان کو ہم نے بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی سپورٹ کے پیدا فرمایا. تو عقل مند لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں اپنے پروردگار کی طرف توجہ کرتے ہیں. یہ ان کے لیے عبرت کا سامان ہے، یہ ان کے لیے نصیحت کا سامان ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے معرف القرآن میں ایک حدیث کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات بتلائیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات عجیب ہے، آپ کی کون سی بات ہے جو عجیب نہیں ہے؟ آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا سونا، آپ کا پینا، آپ کا بات کرنا، آپ کا لوگوں سے ملنا، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی زندگی، کون سی چیز ہے جو عجیب نہیں ہے؟ آپ کی ہر چیز عجیب ہے. ہاں، لیکن ان میں سے ایک انتہائی عجیب بات میں آپ کو بتلاتی ہوں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے بستر پر آپ لیٹ گئے. تھوڑی دیر آپ لیٹے، اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، آپ مجھ سے پوچھنے لگے کیا میں اپنے پروردگار کی یادگار کے لیے اور اپنے رب کے سامنے گریہ وزاری کرنے کے لیے جا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر اللہ کی عبادت شروع کر دی اور آپ خوب روتے رہے، خوب گڑ گڑاتے رہے، اللہ کے سامنے خوب استغفار کرتے رہے. استغفار کا تو یہ حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 100 مَرَّةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، کہ میں 100 مرتبہ اللہ کے سامنے ایک دن میں استغفار کرتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. یہاں تو ضرورت ہی نہیں ہے توبہ کی، ضرورت نہیں ہے استغفار کی. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اگر عبادات بھی آپ نہ کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ گناہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ کسی بزرگ سے ذرا سے تعلقات ہو گئے، کسی مولانا سے ذرا سے تعلقات ہو گئے، کسی پیر صاحب سے، کسی ولی سے ذرا سے تعلقات ہو گئے، بس سوچ لیا اب لوگ کو تو جنت بھی جانا ہی ہے، کچھ بھی ہو جائے جانا ہی ہے. اب کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ نماز کی ضرورت، نہ روزوں کی ضرورت، نہ زکوٰۃ کی ضرورت، نہ اعمال، کوئی ضرورت نہیں کسی بھی چیز کی. اب لوگوں کو گالیاں بھی دیں گے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی کریں گے، 2 نمبر کے کام بھی کریں گے. اور آڑ کس کے لے گیا؟ اور اپنے پیر صاحب ہے نا. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے پاس لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر چلے گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات جب صبح آئے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ اتنا کیوں اللہ کے سامنے؟ آپ نے ایسی کون سی غلطی کر دی؟ آپ کی ایسی کون سی خطا ہو گئی؟ آپ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر کیوں آپ اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ کیوں آپ اتنی عبادت کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں اپنے پروردگار کا جس نے مجھے نبوت کے تاج سے سرفراز کیا، میں اس پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اس کے شکریہ میں، کیا میں اس کے بارگاہ میں جا کر آنسو نہ بہاؤں؟ اور کیا میں اس کی عبادت نہ کروں جس پروردگار نے مجھے اس منصب کو عطا فرمایا؟ اور پھر آج کی رات تو یہ ہوا کہ اللہ نے مجھ پر یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ان فی خلق السماوات، یہ آیت مجھ پر نازل فرما دی. اور اللہ نے اس آیت میں عقل مند لوگوں کا تذکرہ بیان فرمایا. اور بڑے بیوقوف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو اس آیتوں کو پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے. کون ہے عقل مند؟ عقل مندی کا معیار کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. یہ ہے عقل مند لوگ.
قرآن کی زبانی عقل مند وہ ہے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں، قیاماً کھڑے کھڑے بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، پہلو کے بل لیٹ کر بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں، اور زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہے، خالی زمین اور آسمان مراد نہیں ہے، بلکہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کا اسپیس اور خلا، اور یہ چاند اور یہ سورج اور یہ ستارے اور یہ ہوائیں اور یہ گرمی اور یہ سردی اور یہ بارش اور یہ فروٹ اور یہ اناج اور یہ گلے، جتنی بھی مخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی خدمت کے لیے پیدا فرمائی، عقل مند لوگ وہ ہیں جو ان سب میں غور و فکر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے ان میں سے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، ہر چیز میں کے پیدا کرنے میں تیری کوئی نہ کوئی حکمت اور تیرا کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ یہ ہے عقل مندی کا معیار۔ ٹھیک ہے، دنیا میں ایسے اسباب اور ایسے وسائل اور ایسی چیزیں پیدا ہو گئی کہ لوگوں نے اپنی عقلوں کو ان میں صرف کر دیا، موبائل میں اور انٹرنیٹ میں اور سائنس میں اور ٹیکنالوجی میں اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے میں اور ڈاکٹر بننے میں اور انجینئر بننے میں اور وکیل بننے میں اور پتہ نہیں کیا کیا بننے میں لوگوں نے اپنے دماغ کے دماغ کھپا دیے، زندگی کی زندگیاں کھپا دی۔ ان عہدوں کے ذریعے سے، ان ہنر کے ذریعے سے، ان فنون کے ذریعے سے وقتی طور پر ہم دنیا ضرور کما سکتے ہیں، دنیا کے اسباب ضرور حاصل کر سکتے ہیں، اچھا مکان ہم ضرور بنا سکتے ہیں، اچھا بنگلہ ضرور خرید سکتے ہیں، اچھی گاڑی ضرور خرید سکتے ہیں، اچھے دنیاوی عیش و عشرت اور دنیاوی آرام اور دنیاوی سکون ضرور لے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ان کے ذریعے سے ہم اپنے پروردگار کو پہچانے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کی ہوئی مخلوقات میں کی ڈیپ میں جا کر اس میں غور و فکر کر کے اپنے پروردگار کی پہچان نکالنا ہی ہوگی، تب کہیں جا کر عقل مندی کا تھوڑا بہت فائدہ ہوگا۔ ربنا انک من تدخل النار، عقل مند لوگوں کی نشانی قرآن بیان کر رہا ہے۔ ایک تو عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کیا مانگتے ہیں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے ہمارے پروردگار جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا بس اس کو تو نے رسوا کر دیا، وہ رسوا ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کے لیے کوئی مددگار اور کوئی معین اور کوئی ان کا سپورٹ کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یہ عقل مند لوگوں کی پہچان، اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، سمعنا منادیا، ہم نے سنا ہے پکارنے والے کو، ینادی للایمان، جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دی۔ اللہ نے عقل مند لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان آمنوا بربکم، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صدا لگائی، اے لوگوں تو اپنے رب پر ایمان لے آؤ، شرک کو چھوڑ دو، بت پرستی کو چھوڑ دو اور 2 نمبر کے دھندوں کو چھوڑ دو، سارے جھمیلوں کو چھوڑ چھاڑ کر توحید کی طرف آ جاؤ۔ فآمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، اب ہم ایمان تو لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے پچھلے گناہوں کو تو معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارے قیامت کے دن حشر فرما، نیک لوگوں کے ساتھ ہم کو اٹھا۔ اس میں براہ راست تو صحابہ کرام شامل ہیں، لیکن واسطہ در واسطہ ہوتے ہوئے یہ آیت قیامت تک کے آنے والی نسل انسانی کو شامل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کی وجہ سے انہوں نے ایمان قبول کیا۔ ہمیں اس چیز کا اس لیے احساس نہیں ہے کہ ہم پیدا ہوئے مسلم گھرانے میں، آنکھ کھولی مسلم گھرانے میں، بچپن گزارا مسلم گھرانے میں،
بڑے جوان ہوئے مسلم گھرانے میں، ادھیڑ عمر کو پہنچے مسلم گھرانے میں، بوڑھے ہو گئے مسلم گھرانے میں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایک شخص جو غیر ایمان پر ہو، جو کفر کی حالت پر ہو، شرک کی حالت پر ہو، پھر اس نے اپنے آپ کو اس کفر اور شرک کے دلدل سے نکال کر ایمان کی طرف اور توحید کی طرف اور اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی طرف لانا کتنا مشکل کام ہے. ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صدا لگائی اور لوگوں کو جب شرک اور بت پرستی سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور اللہ کی طرف جب لوگوں کو بلایا تو کیا حالات پیدا ہوئے تھے؟ تاریخ شاہد ہے اس بات پر. اور وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، کن حالات کا انہیں سامنا کرنا پڑا اور کیا تکلیفیں انہیں جھیلنا پڑی اور کتنی مار انہوں نے کھائی، کتنے کوڑے انہوں نے کھائے، کتنی انگاروں پر ان کو لیٹایا گیا، ان کی پیٹھ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، ان کی باڈی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، ان کے جسم پر جسمانی طور پر کیا کیا اذیتیں، کیا کیا تکلیفیں پہنچائی گئی. ہمیں اس چیز کا احساس اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو خالی واقعات کی شکل میں دیکھا ہے، خالی واقعات کی شکل میں سنا ہے، اس کی ڈیپ میں جا کر کبھی غور نہیں کیا. اسی لیے ایمان کی عظمت کیا ہوتی ہے، ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے اور ایمان کی حلاوت اور چاشنی کیا ہوتی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ظلم اور کفر اور شرک اپنی محنت میں مسلسل لگا ہوا ہے اور اس نے جو ایک پلان اس کا تیار کرنا چاہیے تھا، ذہنی طور پر ایمان والوں کو مرتد کرنا، ذہنی طور پر ایمان والوں کو ایمان سے پھرا کر اور دنیاوی جھمیلوں میں اتنا لگا دینا کہ یہ نہ کسی کام کے رہے نہ کسی کاج کے رہے، بلکہ دنیاوی جھمیلوں میں اتنے ملوث ہو جائے کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ اسلام مذہب کیا ہوتا ہے. انہیں اپنے نبی کا نام صحیح ڈھنگ سے پتہ نہیں، نبی کے ازواج مطہرات کا صحیح ڈھنگ سے پتہ نہیں، انہیں کھانے پینے کی سنتوں کا پتہ نہیں، انہیں پانی پینے کی سنتوں کا پتہ نہیں، انہیں مسجد کے آداب کا پتہ نہیں، انہیں نمازوں کا پتہ نہیں، نمازوں میں کیا پڑھا جاتا ہے اس کا پتہ نہیں، نماز میں کتنے فرائض اس کا کچھ پتہ نہیں، سنتیں کیا ہوتی ہے کچھ پتہ نہیں، اور تربیت بچوں کی کیسی ہوتی ہے کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے کہ دنیاوی جھمیلوں میں اتنی مشغولی بڑھ چکی ہے. آدمی صبح 10 بجے دکان پر جاتا ہے، رات کو 10 بجے تک دکان پر رہتا ہے، آتا ہے گھر پہ کھانا کھاتا ہے، 11-12 بجے تو سوتا ہے، پھر صبح 8 بجے 9 بجے اٹھتا ہے، فریش ہوتا ہے، واپس دکان جاتا ہے. ایسی زندگیاں گزر جاتی ہے، جوانی گزر جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر مر جاتے ہیں، قبر میں جا کر گھر والے لیٹا کر آ جاتے ہیں، بس زندگی ختم. تو کیا اسی لیے ہمیں پیدا کیا گیا؟ اسی لیے ایمان کی دولت سے نوازا گیا؟ کیا ہمیں اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا؟ نہیں میرے بھائی. اگر واقعتاً ہم عقل مند ہیں اور اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں تو قرآن کریم جو نشانیاں عقل مندوں کی بیان کرتا ہے ان نشانیوں میں ذرا غور کرے، اپنے آپ کے ایمان کی حفاظت کے اسباب مہیا کرے، اپنے آپ کے ایمان کے بچاؤ کے طریقے اختیار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعائیں کرے جو عقل مند لوگ، قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ عقل مند لوگ ایسی دعائیں کرتے ہیں. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ عطا فرما جو تو نے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں ذلت اور رسوائی کا منہ نہ دکھا. انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. یہ دعائیں عقل مند لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ دعائیں جبھی کارگر ہو سکتی ہے جب واقعتاً آدمی اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلائے. اگر صحیح راستے پر چل کر جب یہ دعائیں ہوتی ہیں، نیک دلی کے ساتھ جب یہ دعائیں ہوتی ہیں، اچھے صاف ستھرے دل کے ساتھ جب یہ دعائیں ہوتی ہیں، حلال کمائی کے ساتھ جب یہ دعائیں ہوتی ہیں، قرآن کریم خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کے لیے. فاستجاب لهم ربهم، ان کے پروردگار نے ان کی دعا کو سن لیا. انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی من ذکر او انثی، چھوٹا بڑا کوئی سا بھی عمل کرے گا، میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. کسی کا بھی عمل میرے یہاں
ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ہر مرد کا، ہر عورت کا، ہر چھوٹا ہر بڑا عمل ہمارے یہاں مقبول ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم اصول کی رعایت کے ساتھ، آداب کی رعایت کے ساتھ اور ایمان کے تقاضوں کے ساتھ، ایمانی زندگی کے ساتھ، اخلاقی زندگی کے ساتھ اور شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور آداب اور اس کے طرز زندگی کی رعایت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے رونے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کے اسباب اختیار کرو۔ خالی مسجدوں کا پیک ہو جانا اور نمازیوں کا بڑھ جانا اور پھوکٹ کی واوائی لوٹ لینا کہ آج تو فتح مسجد میں بہت ساری پبلک تھی، اجین میں تو بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور فلاں جگہ پہ مسجدیں پیک رہتی ہیں، میرے بھائی یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم بالکل بس اچھے ہو گئے۔ دلیل ہے انسان کے اپنے دل کی کیفیت، ہمارے دل کی اندرونی کیفیت، جب تک کہ ہم اس کو صحیح طور پر سدھار کر اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو چھوٹا بن کر، بندہ بن کر، غلام بن کر اس کے سامنے عاجزی کا اظہار نہیں کریں گے، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو، یعنی ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہا جائے، ٹھیک ہے روزہ نام ہے کھانے پینے سے اور عورت کے پاس جانے سے رکنے کا، وہ تین کام تو ہم کر رہے ہیں، لیکن روزہ نام ہے نگاہوں کی حفاظت کا، روزہ نام ہے دل کی حفاظت کا، روزہ نام ہے گندی سوچ سے اپنے آپ کو بچانے کا، روزہ نام ہے غلط قدم کا، غلط راستے کی طرف قدم بڑھانے کا، روزہ نام ہے غلط مشورے سے کسی کو غلط مشورہ کسی کو نہ دینے کا، روزہ نام ہے کوئی غلط قدم بڑھا رہا ہے تو اس کو غلط قدم سے اپنے آپ کو بھی روکنے کا اور اس کو بھی روکنے کا۔ ہم کھانے پینے سے برابر بچ رہے ہیں، لیکن جو دوسرے وائرس ہیں جو روزے کو خراب کر رہے ہیں ان سے بالکل باز نہیں آتے ہیں۔ اس لیے روزے کے فضائل، روزے کے مناقب، روزے کی خوشبوئیں اور روزے کے انوارات اور روزے کے برکات ہم حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کا حصول ہو تو وہ ساری گندگیاں اور وہ ساری بیماریاں جو ہم سب کو روزے کی برکتوں سے محروم کرنے والی ہو، ان ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور قرآن کریم نے جن لوگوں کو عقل مند کہا ہے اور عقل مندی کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہے اور عقل مند لوگوں کی جن دعاؤں کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے، ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بتلائیں، عاجز بتلائیں، اپنے گناہوں پر نادم ہو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے ایک اچھی زندگی کی شروعات کرنے کا تہیہ کرے، ایک عزم کرے، ایک ارادہ کرے کہ جتنی بھی گندگیاں ہمارے اعمال کو خراب کر سکتی ہیں ان ساری گندگیوں سے اپنے آپ کو بچا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کر آپ کی پاکیزہ زندگی کا مطالعہ کر کے آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو سامنے رکھ کر ایک اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ تیار کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کو، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی غیبی امداد کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت کے ان دروازوں اور ان دہانوں کو کھلتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جو اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں اس کا نظارہ کروایا۔ اس لیے میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی اس نعمت کی ہم قدر کرنے کی جو ہے فکر کریں اور دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت ایمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کے دلوں میں جو گندگی اور جو خلش ہے اللہ اس سب کو ختم فرما کر پاک اور صاف ستھرے قلوب اور پاک اور صاف ستھرے دل ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس کی صحیح طور پر حفاظت کرنے کی اور صحیح طور پر اس ماہ مقدس کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ما توفیقی الا باللہ۔